باطل کا رد کریں گے، ہم ہیں بریلی والے۔ حسام الحرمین وہ عظیم الشان کتاب ہے جس کا نام سن کر دیوبندیوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، کھانا پانی سب دیوبندیوں کو بے لذت محسوس ہونے لگتے ہیں۔ اس کے متعلق دیوبندیوں وہابیوں کا نفرت بھری باتیں کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ حسام الحرمین وہ کتاب ہے جس نے دیوبندیت کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اس کتاب کے بارے میں دیکھیے امتیاز پناہوی وہابی دیوبندی کیا غلاظت اگل رہے ہیں۔ لیے حسام الحرمین کو بغل میں کیا وہ جوتے کی نوک پر بھی رکھنے کے لائق نہیں ہے۔ جناب امتیاز وہابی، یہی بات تو ہم علماء دیوبند کی کتابوں کے متعلق بھی کہہ سکتے ہیں، مگر سوچیں کہ آپ کی اس بچکانہ حرکت سے کیا حسام الحرمین کی حقانیت پر کوئی آنچ آ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ آپ کی اس حرکت پہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے یہ محاورہ یاد آ رہا ہے کہ جیسے جیسے سمجھداری بڑھتی جائے گی، لوگ حسام الحرمین جیسی جھوٹ سے بھری ہوئی کتاب کو لات مارتے ہوئے چلے جائیں گے، اور عنقریب لوگ بریلی مذہب کو چھوڑ کر کے لات مار کر کے اہل سنت و جماعت کے حقیقی مصداق، احناف کے سچے ترجمان علماء حق علماء دیوبند کے طریقے پر چلنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ جناب امتیاز وہابی، لوگوں کی سمجھداری بڑھنے کے بعد حسام الحرمین اور سنیت کو نہیں بلکہ دیوبندیت ہی کو وہ لوگ لات ماریں گے اور سنیت کے دامن میں آ جائیں گے، اور اگر دیوبندیوں کی ظلمت میں اور اضافہ ہوا تو دیوبندیت کو پھر بھی لات مار کر کسی نہ کسی دوسرے گمراہ و ضلالت کے گڑھے میں گرے پڑے فرقے کی گود میں جا گریں گے، اور جناب امتیاز وہابی حسام الحرمین یا اہل سنت والجماعت بریلوی کو کوئی لات مارنے کی جسارت کرے گا، اس بد فہمی میں آپ نہ رہیں، اور نہ ہی اپنے دل و دماغ میں یہ غلط فہمی پالیں کہ کوئی سنی دیوبندیت کی طرف جائیں گے۔ جو جاتے یا گئے ہیں وہ دراصل کبھی سنی تھے ہی نہیں، وہ سنیت کے لبادے میں دراصل وہابی ہی تھے، اس لیے یہ کوئی مقام مسرت آپ کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ نے اگر دیوبندیت کا جائزہ لیا ہوتا تو آپ کو معلوم ہوتا کہ خود دیوبندی، وہ بھی عام لوگ نہیں بلکہ عالم کہلانے والے خاص لوگ دیوبندیت کو بقول آپ کے لات مار کر، بلکہ زوردار لات مار کر کوئی غیر مقلد بن جاتا ہے، کوئی مودودی بن جاتا ہے، کوئی غامدی بن جاتا ہے، کوئی قادیانی بن جاتا ہے تو کوئی شکیلی۔ کل ہی ایک ویڈیو دیکھنے کا اتفاق ہوا جس میں ندوہ کے دیوبندی عالم نے دیوبندیت کی کوکھ پر لات مار کر شکیلی بن گیا، اور وہ اکیلا نہیں بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے بال بچوں کو بھی شکیلی بنا لیا۔ سامعین کرام، بطور ثبوت آپ دیوبندی کی یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ سامعین، آج میرے عزیز نے جب اطلاع دی کہ مہاراشٹر کے ناگپور کا ایک عالم دین شکیلی بن گیا تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ تفصیل طلب کرنے پر معلوم ہوا کہ اس کا نام عبداللہ ہے۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے اس نے اپنی عالمیت کی تکمیل کی ہے۔ وہ 1997 میں پیدا ہوا۔ فراغت کے بعد اس نے مولانا عبدالکریم پاریک صاحب سے وابستہ کسی مقامی ادارے میں تدریسی خدمت انجام دی۔ اس دوران مرتد شکیل ابن حنیف کے کسی چیلے سے ملاقات ہو گئی۔ وہ اس کے چنگل میں ایسا پھنسا کہ اس سے باہر نکل ہی نہیں سکا، اور بالآخر اسے گھر سے نکال دیا گیا۔ سامعین، جب یہ خبر مجھے معلوم ہوئی تو میں نے اس کے گھر والوں سے رابطہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ واقعہ بالکل درست ہے۔ اس کے ساڑھو مولانا عبید اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جب ہمیں اس کے شکیلی ہونے کی اطلاع ملی تو اپنے سسرال والوں کو اس کی خبر دی۔ یہ بھی بتایا کہ جس طرح شکیل ابن حنیف کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، اسی طرح اس کا چاہنے والا بھی اسلام سے خارج ہے۔ عبداللہ ندوی چونکہ شکیل ابن حنیف کا پکا مرید ہے، اس لیے یہ بھی دائرہ اسلام سے نکل چکا ہے۔ اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اپنی لڑکی کو اس سے چھڑا لیا جائے، کیونکہ شکیلی ہو جانے کے بعد اس کا نکاح باقی نہیں رہا۔ لڑکی کے میکے والوں نے لڑکی کو بلا لیا، اس کے 2 بچے بھی ہیں۔ اس دوران دارالعلوم دیوبند سے فتوے کے لیے رابطہ بھی کیا گیا۔ لڑکی اپنے شوہر سے ملنے کے لیے بے چین تھی۔ کسی دن موقع پا کر وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ بھاگ گئی۔ عبداللہ ندوی اپنی فیملی کے ساتھ گھر سے رفو چکر ہو گیا۔ خود تو مرتد ہوا ہی تھا، بال بچوں کو بھی ارتداد کی بھٹی میں جھونک گیا۔ کیا سمجھے جناب امتیاز وہابی؟
इधर आप हम सुन्नियों पर भौंकते हैं और उधर देवबंदी आलिम को शकीली उठा ले गया, और वो देवबंदी आलिम खुद तो शकीली बना ही, अपने साथ साथ बीवी बच्चों को भी शकीली बना लिया। लिहाजा जो वक्त आप हम सुन्नियों पर भौंकने में लगाते हैं वो वक्त अपनी देवबंदी ज़ुर्रियत की देखभाल में लगाएंगे, उनकी इस्लाह में लगाएंगे, तो शायद कि देवबंदियत की ज़लालत व गुमराही से आगे बढ़कर मज़ीद ज़लालत व गुमराही के जुल्मत कदे में जाने से वो लोग बच पाएँ। बात यहीं ख़त्म नहीं होती जनाब इम्तियाज़ वहाबी, बल्कि देवबंदी नौजवान भी आप लोगों की बदअखलाक़ी की वजह से, जी हाँ, आप लोगों की बदअखलाक़ी की वजह से शकीली बन रहे हैं। यकीन नहीं तो अपने घर की ये वीडियो देखें। जैसे मैंने बताया, मलेशिया वगैरह के अंदर हर मस्जिद के बाहर पीने के पानी का इंतज़ाम, आने वाले लोगों को वो पूरे अखलाक से, अदब से मस्जिदों में ले जाते हैं, मस्जिदों का तारुफ कराते हैं, मस्जिदें बताते हैं, और हज़ारों लोग खाली मस्जिदों की वजह से जो है दीन, वहाँ पे दीन यानी वो ईमान कबूल कर लेते हैं। और हमारे यहाँ पे हमारे मस्जिद वालों के बद अखलाकी की वजह से नौजवान शकीली बन रहे हैं। मैंने 2 घंटे समझाया एक नौजवान को, बद अखलाकी की वजह से, सिर्फ बद अखलाकी की वजह से। क्यों? बाप ने सिखाया नहीं, बाप ने सिखाया नहीं भाई। बाप अगर इसको सिखाता था कि मस्जिद में आने वालों के साथ कैसे अखलाक का मुआमला किया जाए, कैसे इकराम का और कैसी प्यार मोहब्बत से बात की जाए, ये बाप ने सिखाया ही नहीं ना इसको। बाप ने जना और जन के बगैर तरबियत के छोड़ दिया। तो ऐसों की वजह से नौजवान मस्जिदों में आने से बज्जन होके शकीली बन रहे हैं हमारे ज़माने में। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से इम्तियाज़ पनामवी वहाबी तो सबक लेंगे ही, साथ में वो तमाम देवबंदी जो इस वीडियो को देख रहे हैं बात समझने की कोशिश करेंगे, और हम सुन्नियों पे एतराज़ात करने या एतराज़ करने वालों पर खुश होने के बजाय अपने घर का जायज़ा लेंगे और अपनी देवबंदी आवाम और उलमा को देवबंदियत से भी बढ़कर ज़लालत व गुमराही वाले फ़िरक़ों में जाने से बचाने की कोशिश करेंगे। वैसे सामाईन, आप भी अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दें और वीडियो को लाइक करके शेयर भी लाजमी कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके कि देवबंदियत की असली हालत क्या होती जा रही है।